دو قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں. ایک جب تمہارا ذہن بہت شور کر رہا ہو، جب ذہن کی جھیل کی سطح لہروں سے بھری ہو، جو دنیا کی عام حالت ہے. دوسرے تھاٹس وہ ہوتے ہیں جو تب پردہ ذہن پر نمودار ہوتے ہیں جب ذہن کی جھیل اپنی تہہ کی طرح سٹل اور ساکت ہوتی ہے. سٹل جھیل آئینہ بن جاتی ہے، اس میں آپ اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں. سٹل ذہن جب سوچ رہا ہوتا ہے تو جو تھاٹس پیدا ہوتے ہیں وہ اوریجنل تھاٹس ہوتے ہیں. وہ سماج کے شور کا، ارد گرد کے بہاؤ کا محض ریئیکشن نہیں ہوتے. وہ سوچیں جو سکوت سے پھوٹتی ہیں، ان میں پاور ہوتی ہے. پاور کہ وہ آپ کو بھی اس مقام سکوت، پوائنٹ آف سٹلنس تک لے جائے جہاں سے آپ جنمے ہیں، جہاں سے آپ پھوٹے ہیں. وہ پاور کے جو لہروں کو جھیل کی تہہ کے سکوت تک پہنچا دے. یہی سکوت ہے، یہی سٹلنس ہے جسے آپ اندرونی سکون کہتے ہیں. یہی پیس اور سٹلنس، یہی سکون اور سکوت آپ کی بینگ، آپ کے ہونے کا ایسنس ہے، جوہر. اس وقت انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ بس بہاؤ میں بہہ رہا ہے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ کائنات جس کے بہاؤ میں وہ بہہ رہا ہے وہ ہے کیا. یہ کائنات اس کی اپنی ہی کانشیسنس کی تخلیق کرتا ہے. وہ پوائنٹ آف کانشیسنس اگر میوٹ کر دیا جائے تو ساری کائنات ایک پل میں فنا کے گھاٹ اتر جائے. ایک لمحے کے لیے کسی اوپن جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھو، یہ اتنا وسیع آسمان، یہ بے انت عمارتوں کے سلسلے، یہ گلیوں میں چل پھر رہے لوگ، آسمان پہ چمکتا سورج، افق پہ تیرتے بادل، کتنی وسیع ہے یہ دنیا. اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے. یہ سب مقامات کدھر گئے؟ اب یہ آپ کے ذہن میں تھاٹس کی شکل میں تو ہو سکتے ہیں مگر فزیکلی فنا ہو گئے. یہ پوری کائنات بھی ایسے ہی ہے. اسے تمہارے اندر ایک مقام ہے، مقام آگہی، پوائنٹ آف اویئرنس، مقام شعور، پوائنٹ آف کانشیسنس جو تخلیق کر رہا ہے. یہ مقام شعور اپنی آنکھیں بند کر لے تو کچھ بھی باقی نہ بچے. کبھی اگر آپ کو بے ہوش ہونے کا تجربہ ہوا ہو تو آپ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ دنیا موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ پوائنٹ موجود ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے. لیکن انسان کی بے بسی ہے کہ وہ اپنی ہی تخلیق کردہ کائنات کے سامنے بے بس ہو گیا. اس بے بسی کے احساس سے نجات کی راہ ایک ہی ہے، اپنے آپ سے رابطہ. اور اپنے آپ سے رابطے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے مذہب عبادت کہتا ہے، صوفی مراقبہ اور جدید گرو میڈیٹیشن. جب انسان کا انر سٹلنس سے رابطہ کٹتا ہے تو سمجھیے کہ خود سے اس کا رابطہ کٹ چکا ہے. اور خود سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کائنات کی دیگر فورسز کے آسرے پر ہیں، ایک بے سہارا تنکے جیسے لہریں جسے جس سمت چاہیں بہا لے جائیں. ہر انسان کی اتھاہ گہرائی میں اس کا احساس ذات موجود ہے، بس وہ ان پردوں کے نیچے دبا ہے جو ذہن نے، ایگو نے تراشے ہیں. وہ سینس آف سیلف ہی آپ کے اندر موجود سٹلنس ہے. یہ سٹلنس کا احساس، آئی ایم کا یہ غیر مادی نا آشکار احساس، اس نام، اس فارم سے کہیں گہرا، کہیں پائیدار اور ابدی و ازلی نیچر کا ہے جس نام اور شکل سے، نیم اور فارم سے آپ جڑے ہیں. سکوت تمہاری بنیادی فطرت ہے. اور سکوت کیا ہے؟ وہ باطنی گنجائش، انر سپیس، یا کہہ لیں وہ آگہی، وہ اویئرنس جس میں یہ لفظ صفحے پر، اس سکرین پر ابھر رہے ہیں، جنہیں تم دیکھ رہے ہو، پرسیو کر رہے ہو، اور جو تمہارے ذہن میں جا کر تھاٹس بن رہے ہیں. اس اویئرنس، اس آگہی کے بغیر کوئی پرسپشن ہے، نہ خیالات، نہ دنیا. تم یہی آگہی ہو، تم یہی اویئرنس ہو. بس شخص ہونے، پرسن ہونے کا ایک بھیس ہے، ایک روپ ہے جو تم نے دھارا ہے. انسان کی بنیادی فطرت جھیل کی گہرائی جیسی ہے جو ساکت ہوتی ہے. چاہے جھیل کی سطح پر جتنی بھی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں، جھیل کا باطن ہمیشہ سٹل ہوتا ہے. تمہارے اندر یہ سٹلنس موجود ہے، بس تم اسے دیکھ نہیں پا رہے. یہ سٹلنس، یہ سکوت بنیادی طور پر
وہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، وہ اویئرنیس ہے جو اس وقت ان لفظوں کو پرسیو کر رہا ہے۔ تمہارے اندر یہ جو پرسیپشن کا پوائنٹ ہے، یہی سٹلنس ہے، یہی حقیقی تم ہو۔ یہی پرسیپشن ہے کہ جو تمہارے دماغ میں خیالات کو تخلیق کر رہی ہے۔ اگر یہ اویئرنیس، یہ آگہی، یہ سکوت، یہ مقام ادراک تم میں نہ ہوتا تو نہ تم کسی چیز کو پرسیو کر پاتے، نہ ان پرسیپشن سے خیالات بنتے، نہ وہ دنیا ہوتی جو تمہارے دماغ نے تراشی ہے۔ اس لیے تمہاری بنیادی ترین حقیقت وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، تمہاری حقیقت وہ مقام ہے جہاں سے دماغ کو، سوچوں کو سپلائی ہوتی ہے، اور اس مقام ادراک کو، پوائنٹ آف پرسیپشن کو آپ کہہ سکتے ہو اویئرنیس۔ تم جسم نہیں، تم دماغ نہیں، تم آگہی ہو، شعور، وہ آگہی، وہ شعور جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی فارم نہیں، اور یہ آگہی سٹلنس ہے۔ سوچیں وہ جھیل، اس کی تہ نہ ہوتی، وہ میڈیم، وہ پانی نہ ہوتا تو یہ تمہیں بظاہر نظر آ رہی لہریں کہاں سے بنتی؟ تمہارے تھاٹس تمہیں نظر آتے ہیں کیونکہ تمہاری نظر جھیل کی سطح پر ہے، مگر وہ جو تہ تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ نہ ہوتی تو یہ سطح بھی نہ ہوتی، یہ لہریں بھی نہ ہوتی۔ تمہاری باہری دنیا کا جو شور ہے یہ نتیجہ ہے اور مساوی ہے اس شور کے جو تمہاری سوچ کی اندرونی دنیا میں ہے، اور جو تمہاری باہری حالت میں خاموشی ہے وہ تمہارے باطن میں اپنے مساوی ہی سکوت، سٹلنس پیدا کرتی ہے۔ جب بھی کسی وقت اپنے ارد گرد خاموشی کو پاؤ، اسے غور سے سننا، سننے سے مراد ہے اس کو توجہ دینا، اس کو نوٹس کرنا۔ یاد رہے کہ جب تم خاموشی کو سنتے ہو تو اس سے تمہارے اندر سکوت کی ایک نئی سمت کھلتی ہے، کیونکہ خاموشی کو ایک ہی حالت سن سکتی ہے، آپ کی وہ حالت جس میں آپ بالکل ساکت ہوں، سٹل ہوں۔ یہ دھیان رکھیں کہ جس لمحے آپ اپنے ارد گرد موجود خاموشی کو سن رہے ہوں اس وقت آپ نہ سوچ رہے ہوں، نہ تھاٹ پروسیس ہو رہا ہو، یعنی آپ خاموشی سے آگاہ رہیں، اویئر رہیں، مگر تھنکنگ کے بغیر، بنا سوچے۔ اگر تمہاری باہری دنیا میں شور ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ شور باہری دنیا کا کوئی مظہر ہے، یہ شور مساوی ہے اور نتیجہ ہے اس شور کا جو تمہارے ذہن میں برپا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تم باہری دنیا میں خاموشی کریٹ کر سکو، جیسے مراقبہ اور میڈیٹیشن، تو اس سے تمہارے اندر کی دنیا میں بھی ایک سکوت، ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ کیفیت کہ جو تمہارے ریئل سیلف سے تمہیں قریب ترین لے جائے گی۔ اگر کسی وقت خاموشی کو دیکھو تو اس کو جیو، اس کو پیو، اس کو غور سے سنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سوچو، بس اس پر فوکس کرو، اس کو فیل کرو۔ جیسے ہی تم خاموشی کو سننے کے قابل ہوگے تو تب وہ معجزہ ہوگا کہ تم اپنے اندر موجود ابدی سکوت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاؤ گے، لہروں کے نیچے موجود جھیل کو چھوؤ گے، زندگی کی گہرائی کے اور قریب ہوگے۔ اس بات کو سمجھو کہ خاموشی کو آپ کا مائنڈ نہیں سن سکتا جو لفظوں کو پرکھنے، سوچنے اور سننے کا عادی ہے۔ خاموشی آپ کی بینگ سنتی ہے، آپ کی ہستی سنتی ہے، جو سٹل ہے، جو ساکت ہے، جو ابدی پرسکون ہے۔ خاموشی کو سننے کا یہ عمل سوچوں کے بغیر ہوگا تو اس وقت ہی یہ خاموشی آپ کو انر سٹلنس، باطنی سکوت، یعنی آپ کی حقیقت، آپ کی بینگ کے قریب لائے گی۔ اس لیے خاموشی کو سوچنا نہیں ہے، فیل کرنا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہم مائنڈ کے اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ خاموشی کو بھی سننے کی بجائے ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں جس پر ذہن نے کام کرنا ہوتا ہے، حالانکہ خاموشی وہ لینگویج ہے جسے آپ کے اندر موجود سٹلنس، آپ کی بینگ ہی بس سن سکتی ہے۔ جو ہی خاموشی سے آپ آگاہ ہوتے ہو فوراً ہی باطن میں الرٹ سا ایک سکوت تخلیق ہوتا ہے۔ یہ لمحے موجود ہے، حضوری کی حالت۔ اجتماعی طور پر انسان نے جو کنڈیشننگ، جو مشروطیت تخلیق کر رکھی ہے، اب آپ اس سے ہزاروں سال دوری پر ہیں۔ خاموشی باطن میں سکون تخلیق نہیں کرتی، ہاں یہ ایک ٹول ہو سکتی ہے جو اس ضمن میں مددگار ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھو کہ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے لفظ نہیں بولے جا رہے، آپ بول بھی رہے ہوں تو بھی باطنی خاموشی کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ایک جگہ پارک میں پڑے بینچ پر بیٹھے ہیں اور ارد گرد بھی خاموشی ہے، مگر آپ کے ذہن کے اندر اتنا شور ہوتا ہے کہ شہروں کے ٹریفک کا بھی ویسا شور نہ ہوگا۔ یہاں خاموشی سے مراد ہے وہ خاموشی
جو آپ کو سٹل کر دے، آپ کے اندر کی جھیل میں لہریں نہ رہیں، آپ ساکت ہو جائیں۔ جھیل جب لہروں سے آزاد ہو جاتی ہے تو ایسا شفاف آئینہ بن جاتی ہے جس میں آپ اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اس وقت بھی یہی ہوتا ہے جب خاموشی کے ذریعے سے آپ اپنے باطن کو سٹل کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہی آپ کی سرابی اور پرابلمیٹک انا کی لہریں تھم کر آپ کے باطن کو وہ پرسکون جھیل بنا دیتی ہیں جس میں آپ خود اپنے آپ سے ملتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کو خمار آلود اور بے ہوش کرنے والی چیز نہیں، بلکہ یہ آپ کے اندر اس سکوت کو ہوشیار کر دیتی ہے، اس شعور کو بیدار کر دیتی ہے جو آپ کی بینگ کو اس لمحے موجود سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ لذت حضوری سے شناسا ہوتے ہیں۔ بینگ، زندگی، آگہی، شعور کو پانا ہے انلائٹنمنٹ، کیونکہ یہ وہ واحد حالت ہے جب آپ اور زندگی ایک جگہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ لمحہ موجود ہی واحد زندہ لمحہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کبھی لمحہ موجود میں ہوتے ہی نہیں ہیں؟ آپ ہمیشہ یا ماضی میں یا مستقبل میں ہوتے ہیں، یا نوکری کی پروموشن جو ماضی میں نہیں ملی اس کی غم کی قید میں، یا پروموشن جو اگلے ہفتے ملنے والی ہے اس کی خوشی کی سرشاری میں، یا کاروبار کے ماضی کے نقصان میں یا مستقبل کے منصوبوں میں، یا کسی کے چھوڑ جانے کے غم میں یا کسی کو پا لینے کی خواہش میں، گھر میں ہوئے کسی پرابلم کے دکھ میں یا گھر کے کسی پروجیکٹڈ مستقبل کے مسئلے کی فکر میں۔ ماضی اور مستقبل ذہن کا تخلیق کردہ ٹائم ہے، جبکہ زندگی اور بینگ لا زمان و لا مکان ہیں۔ اور یہ بھی بہت غلط طور پر کہا جاتا ہے کہ زمانہ، ٹائم، تین قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل، جبکہ زندگی اور بینگ لا زمان و لا مکان ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں وقت صرف ایک ہوتا ہے، لمحہ موجود۔ اس کے علاوہ وقت کا صرف سراب ہے۔ ماضی اور مستقبل صرف نفسیاتی وقت ہیں اور کچھ نہیں۔ کسی درخت، کسی پھول، کسی پودے کو دیکھو، تمہارے اندر موجود مقام آگہی، اویئرنیس کو صرف اس پر مرکوز کر دو۔ یہ کیسے ساکت ہیں، بینگ میں کیسے گہرے گڑے ہیں۔ ساکت رہنا، سٹل ہونا سیکھنا ہے تو پھر نیچر بہترین استاد ہے۔ انسانوں کے ذہن میں اڑنے کا خیال کہاں سے آیا؟ پرندوں کو دیکھ کر۔ آج بھی تمہارے ہوائی جہازوں کی بناوٹ پر غور کرو، وہ پرندے کی شکل میں ہیں۔ تمہاری کشتیاں تخلیق ہوئی مچھلیوں سے۔ آج انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ باطن کے سکون اور سکوت سے محروم ہے۔ آج کی نسل کامیابیوں اور تکلفات اور ایجاد و دریافت اور لگژریز کے حوالے سے کائنات کی سکھی ترین نسل ہے، مگر آج کا انسان دکھی ترین ہے۔ دکھ تخلیق کرنے کا ایک ہی ٹول ہے، ایک ہی آلہ، تمہارا ذہن، وہ ذہن جو اب تمہارے بس میں نہیں۔ تم خوش ہونے کی خواہش سے واقف ہو، خوشی سے نہیں۔ سکھ، شانتی، سکون کے لفظ ہیں تمہارے پاس، یہ حقیقت میں تمہارے پاس نہیں، ورنہ دنیا یوں نشے میں، نفسیاتی مسلوں میں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نرغے میں نہ پھنسی ہوتی۔ تم نے نیچر سے وہ تو سب سیکھا جو تمہارے مائنڈ کی ضرورت تھی، وہ کچھ بھی نہ سیکھا جو تمہارے بینگ کی ضرورت ہے۔ اگر باطن کی دنیا میں شانتی درکار ہے اور گرو ڈھونڈ رہے ہو تو کہیں اور مت جاؤ، نیچر کے ساتھ بیٹھو، نیچر کو دیکھو۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی درخت کو، کسی پھول کو، کسی پرندے کو دیکھو، بغیر کسی تھاٹ کے بس دیکھو، اور تم دیکھو گے کہ وہ کتنے ساکت ہیں، کتنے سٹل۔ احساس کمتری کیا ہے؟ احساس کمتری یہ ہے کہ زندگی میں تم جہاں بھی ہو، جتنی بھی تمہارے پاس طاقت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، تمہارے ذہن سے یہ خیال کبھی نہیں جاتا کہ کوئی تم سے آگے ہے، کوئی تم سے آگے ہے۔ یہ خیال ہی احساس کمتری ہے۔ کوئی تم سے امیر ہے، کوئی تم سے طاقتور ہے، کوئی تم سے حسین ہے، کوئی تم سے مشہور ہے، کوئی تم سے آگے ہے، کوئی تم سے زیادہ ہے۔ یہ خیال ایک ایسا وائرس ہے جو سدا تم میں بیماریوں کو تخلیق کرتا رہتا ہے۔ پھر جو جیسا ہے ویسا نظر نہیں آتا، بلکہ ویسا نظر آتا ہے جیسی وائرس کی اینک ہوتی ہے۔
फिर वो गरीब जो अमीर से मुकाबला करता है, वो जिंदगी को नहीं देखता बल्कि अपनी जेब में मौजूद पैसों को देखता है। फिर वो गुमनाम जो नामवरी चाहता है, वो जिंदगी के ज़ेरो बम से बेकरार कायनात के रंग नहीं देख पाता बल्कि शोहरत और बेनामी की ऐनक से जिंदगी को देखता है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि एहसास कमतरी की अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई एक आध शक्ल ही होती तो इंसान शायद कोई रास्ता खोज ही लेता। कोई तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, किसी की आवाज तुमसे अच्छी है, किसी की फिजिक तुमसे अच्छी है, किसी का गांव तुमसे खूबसूरत है, किसी का शहर तुमसे अच्छा है, किसी की नौकरी तुमसे अच्छी है, किसी का बिजनेस तुमसे अच्छा है, किसी का ओहदा तुमसे ऊंचा है, तो कोई कद में तुमसे ऊंचा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है। तुम सोचो तो सही कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ये पूरी आकाश बैल जिंदगी के शजर को कैसे ढांपे हुए है। कभी सोचा है तुमने कि दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करने वाले पढ़े लिखे लोग कभी कभी इंतहाई डिप्रेशन में क्या कहते हैं कि काश हम इतने पढ़े लिखे ना होते, और वहीं दूसरी तरफ अनपढ़ कह रहे होते हैं कि काश हम कुछ पढ़े लिखे होते। वो जो बहुत दौलत कमाकर मायूसी से कहता है कि जब मैं गरीब था तब बहुत ही भला था, वो ये भूल गया है कि कभी वो गरीब था और दौलतमंदी को मंजिल कहता था, अपनी खुशी समझता था। एहसास कमतरी ऐसा घाव है कि जिसे दुनिया की कोई एंटीबायोटिक भर नहीं सकती। ऐसी खाई है कि जिसमें कुछ भी डाल दो खाई भर नहीं सकती। तुमने कभी फैक्ट्री मालिक की आंखों में नहीं देखा कि वो जब अपने नौजवान लड़कों के जिस्म को, एनर्जी को, जवानी को देखता है तो किस आग में जल रहा होता है। और मजे की बात तो ये है कि उसी फैक्ट्री मालिक से बैठे वो मुलाजिम कैसे हसद कर रहे होते हैं कि इसके तो मजे लगे हुए हैं। तुम गौर से देखो, किसी के पास ज्यादा इल्म है तो वो कह रहा है कि आ गई दुख है, किसी के पास कुछ इल्म नहीं तो वो कह रहा है कि काश मैं भी कुछ जानता होता। तुम इस अलमी को देख ही नहीं पा रहे कि करोड़ों लोग हैं तुम्हारी इस दुनिया में, और हर आदमी में अपनी तरह की कोई खूबी है। हर आदमी के पास जिंदगी का अपना ही गुर है, और तुम हर किसी में कुछ ढूंढ ही लेते हो कि जो उसमें है और तुम उससे महरूम हो। खुदा का बनाया हुआ है तो कोई भी इंसान किसी ना किसी खूबी का हामिल तो होगा ही। वो खूबी से यकसर महरूम कैसे हो सकता है? लेकिन तुम्हारे साथ क्या होता है कि जो एहसास कमतरी का शिकार हो उसकी नजर फौरन दूसरे की खूबी पर जाती है और अपनी खामी की तरफ, क्योंकि तुम हर वक्त मुकाबले की हालत में रहते हो। तुम हर वक्त किसी के साथ अपना तकाबुल कर रहे हो, क्योंकि इसी तकाबुल से ही तो एहसास कमतरी को ताकत मिलेगी। तुमने कभी सोचा है कि तुम हर वक्त यही खोजते रहते हो कि किस चीज में तुम दूसरों से पीछे हो? अब इस सूरत हाल को जरा गहराई में जानने की कोशिश तो करो। तुम हर इंसान में उसकी खूबियां देखकर उसका खुद से मुकाबला कर रहे हो, और इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई खूबी खुदा ने रखी ही है, जिसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग हैं उतनी ही तुम्हारे पास एहसास कमतरियां हैं। कोई तुमसे शक्ल में बेहतर लगता है, कोई तुमसे सेहत में बेहतर है, कोई दौलत में आगे है, कोई शोहरत रुतबे में तुमसे आगे है, और तुम एहसास कमतरी के वायरस को इन सब से मुकाबले की वजह से ताकत दे रहे हो। आकाश बेल जिंदगी के शजर को मुकम्मल लपेट में ले लेती है तो तुम कहते हो हाय मैं दुखी हूं। तुमने कभी सोचा है कि आकाश बेल दरख्त के साथ एक्चुअली करती क्या है? आकाश बेल का एक छोटा सा टुकड़ा तुम दरख्त पर फेंक दो
اس کے بعد وہ ٹکڑا آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور آخر میں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو اوریجنل درخت تھا اس کا تو ایک بھی پتا نظر نہیں آ رہا، ہر طرف آکاش بیل کی پیلاہٹ ہی رہ جاتی ہے۔ مقابلہ اور مقابلے سے پیدا ہونے والا احساس سے کمتری بھی وہی آکاش بیل ہے جو تمہاری زندگی کی ساری ہریالی چھپا دیتی ہے اور تمہیں ایک زرد روح دکھی انسان بنا دیتی ہے۔ تم کبھی اپنی انا کا تجزیہ کرنے بیٹھو تو جانو گے کہ اپنی جڑ میں تو تم کچھ اور ہی درخت ہو، مگر باہر زندگی کے شجر کا جو حال ہے وہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا ہے۔ تم وہ شجر رہ ہی نہیں گئے جو آکاش بیل کے نیچے چھپا ہے، اور یہ آکاش بیل کیا ہے؟ تمہاری احساس کمتری، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنا اور اس مقابلے سے خود کو طے کرنے کی کوشش کرنا۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ کوئی چھوٹا درخت کبھی کسی بڑے درخت کے مقابلے میں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا؟ گلاب کا پھول کبھی گل نرگس سے مقابلہ نہیں کرتا۔ کوئی چھوٹی تتلی بڑی تتلی سے خود کو کمتر محسوس نہیں کرتی۔ صرف انسان ہے جو مقابلہ کرتا ہے، صرف انسان ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور صرف انسان ہی ہے کہ جو دکھی ہے۔